السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 52. سائمہ بھابی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے ان کے تو بقول سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے. انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھیجوایا ہے اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گی بھی. شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور باہر سے پڑھ کر آیا ہے. فرقان بھائی نہیں ملے ابھی تک اس سے اور جہان بالکل خاموشی سے سب سنتا رہا اور اسے یہ سب کچھ بہت برا بھی لگ رہا تھا. لیکن کیوں؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا. اور پھر وہ بے بسی سے کہنے لگی کہ تم آج چلے جاؤ نا, میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان. لیکن جب وہ لوگ مجھے خود ہی بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا. بھابی بتا رہی تھی کہ حیا ہمارا پوچھ رہی تھی اسے انتظار ہوگا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ کیوں. لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا. میں تو کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کی مجرم سمجھتی ہوں. ممی آپ پریشان نہ ہو, میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا. یعنی کہ تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی. اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے, لیکن ہاں آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں, میں سب فکس کر لوں گا. اور ممی خاموش ہوگی کیونکہ انہیں ان کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا. لیکن رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے, شاید ممی نے یہ نہیں سوچا تھا. اور پھر وہ گیا پھول والے کے پاس اور آج تو اس کو دیکھتے پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا اور بس سے کہنے لگا, صاحب آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں. ہاں لیکن مجھے سفید ہی چاہیے. اس نے بٹوا نکالتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا اور لڑکے کا تو چہرہ جیسے اتر گیا. لیکن پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا. سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے, لیکن بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے. وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا بلکہ ان کے گھر کے بالمقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا تھا. سریے, اینٹیں, آدھی بنی دیواریں, وہ گھر تو رات کے وقت ویران پڑا ہوا تھا. مزدور وغیرہ تو کب کے جا چکے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب کچھ دیکھ سکتا تھا. مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار سی قناتیں لگا کر کیا گیا تھا. اسے واقعی اس تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ تو صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے. خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن, وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھی اور وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں تو کہیں نظر نہیں آئی تھیں. داور کی بہن تو شاید باقاعدہ سکارف لیا کرتی تھی, لیکن وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی ہی نظر آ رہی تھی. اور پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب کچھ بھلا دیتے ہیں, اسے واقعی افسوس ہوا تھا. اور بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا تھا. وہ اپنی ممی کے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے. اور وہ واقعی بہت خوبصورت تھی. سنہرا لہنگا اور ٹکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا, مگر وہ اسے پھر بھی مراح جمیلہ نہیں لگتی تھی. سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے سامنے کھڑے تھے. صاحب, خاتون اور غالباً ان کا بیٹا بھی. اس نے اپنے سیل فون میں مائکروسکوپ کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا. اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا. وہ تینوں مہمان بہت ہی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے, بالخصوص ان کا بیٹا.
اس کی نظریں تو بہت ہی، اور پتہ نہیں کیوں جہان کو غصہ آنے لگا تھا، اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جو چمک تھی اس کو بھی مان پڑتے دیکھا تھا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ بھی آئی اور گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف بھی کیا تھا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا بھی تھا اور وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی، اور شاید یہ وہی رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ اب دل کے کسی کونے میں اسے بھی اطمینان نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی اور جیسے ایک ڈھارس سی بن گئی۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا اور اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہیں تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہی موجود تھا۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کافی دیر گزری تو تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی، اور تب اس نے دیکھا کہ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ کیا اس سے واقعی اس سے ملنا چاہیے یا پھر اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے، اور وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا تو پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی، اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال تو رہی تھی، اور یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی، یعنی کہ ماموں کے گھر سے کال۔ اور وہ لمحے بھر کو تو گڑبڑا سا گیا، لیکن اس نے فون اٹھایا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ورانہ ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ ارے وہ تو حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کی منتظر تھی؟ ہاں، ممی ٹھیک کہتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ بہت ہی خشک تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ بھی نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا، اور فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا، اور ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اور پھر اس نے لکھا، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے، تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، لیکن کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کی کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ تو صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا، اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ کیا بات ہے جہان سکندر، کتنی خوبصورتی سے نمرہ احمد صاحبہ نے اس کنیکشن کو یہاں پہ جوڑا ہے۔ یہ جو ڈائلاگ، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے، تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے، یہ اس طرح سے ڈائلاگ لکھا گیا تھا، اور اس وقت جہان ادھر موجود تھا۔ یہ ناول کو اس پارٹ میں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ویل ڈن۔
چلیے ناول میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دن ڈولی نے جو رکھ کے فرائنگ پین دے مارا تھا اس لغاری کے سر پر، تو اس کے پیچھے کیا سین تھا۔ دراصل اگلے ہی روز داور کی بارات تھی اور اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام کرنے تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک رسائی وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہے۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ 3 چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھی۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، لیکن صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا، اور معلوم نہیں کہ وہ بار بار وہاں کیوں آ جاتا تھا۔ اور جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونکا۔ اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی ہی نظر آئی تھی، اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی۔ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی وہ ان کے پیچھے ضرور جاتا، اور جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے، اور کل اسے وہ ان سے مل کر تو ویسے بھی ناخوش لگی تھی، لیکن وہ آج ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو کیا جو اس نے کل دیکھا تھا وہ غلط تھا، یا جو وہ آج دیکھ رہا تھا وہ؟ بس وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی تجسس میں وہ ان کے پیچھے جانے لگا۔ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک اور دھچکا لگا۔ سوچنے لگا کہ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، اور کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی ہے؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی اور اتنی نک سک سے تیار ہوتی تھی، اور اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔ اب جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو فرائی پین بھی ساتھ ہی اس نے اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پین مار کر اسے گرایا تھا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک تو چھوڑ سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا۔ اپنے لباس کا جو گھٹیا سے رنگ کا دوپٹہ تھا وہ اس پہ اچھال دیا، لیکن جب جانے لگا تو ایک دفعہ بہت ہی سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو کہ اس کی زبان پہ آیا تھا، اور وہ تھا بے حیا۔ اور اس وقت اسے یہی لگا تھا کہ وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو وہ اب ختم ہو چکا تھا، جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے نا، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت ایسے ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو وہ ضرور روکے گا، لیکن اب وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اور اس کا فیصلہ بھی شاید آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی لڑکی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا تھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید قسم کے شک و شبے میں بھی پڑ گیا تھا۔ اس نے اس سینیریو کو ہر ایسپیکٹ سے سوچا، ہر ممکن بات کو سوچا۔ پہلی بات جو اس کے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو، لیکن کار میں اس کی اتنی ہمت اور جرت دیکھ کر وہ ڈر گئی ہو اور اس سے بھاگنے لگ گئی ہو۔
لیکن جو بھی تھا کم از کم ایک بات تو واضح تھی کہ پسند یا ناپسند جو بھی تھا وہ ایک طرف، لیکن وہ لڑکی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر وہ سوچنے لگا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں بھی حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا پھر ممی کی آمد کا پوچھ رہی ہو تاکہ جلد از جلد وہ یہ رشتہ ختم کر سکے اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی، اور دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پہ دل صاف کر لے۔ برسوں اس نے اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے، اور دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت ہی پہلے کھو چکا تھا، اور شاید اب اپنی بیوی پر سے بھی اس نے کھو دیا تھا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے سوچا کہ بس وہ چند دن اس لڑکی پہ مزید نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو اس رشتے کو توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی نا۔ اور ایک دفعہ پھر سے وہ اپنی سوچ میں حیا سے واپس اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ جو سوچتے ہوئے بھی اس کے نام سے سوچتا تھا، حیا سے، وہ واپس اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی سوچنا چاہتا تھا، وہ اتنا بدظن ہو چکا تھا اس سے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ جہان کے دماغ سے نہ تو وہ نکلی اور نہ ہی وہ لڑکا۔ وہ نوجوان جس کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بعد ازاں اسے فرائنگ پین بھی دے مارا تھا، اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے قریب سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، لیکن شک کا جو کھٹکا اس کے دل میں پڑ گیا تھا، اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے کوئی میل آتا یا پھر باہر جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پہ موصول ہو جاتی۔ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منکوحہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں۔ اگر ہے تو بہت ہی اچھا ہے، کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے گی تو پھر ممی کو بھی وہ راضی کر لے گا۔ لیکن ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آخر حیا اسے بے چین کر ہی گئی تھی۔ اور پھر داور کی شادی کو تقریباً 8-9 دن گزر چکے تھے، اور پھر اس دوپہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا تو اس کا موبائل بجا، اور دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر وہ اندر داخل ہوتے اس نے آنے والے پیغام کو کھولا تو وہ حیا کی ایک ای میل کی ہی کاپی تھی جو اس نے ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے اس نے لاک کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پہ وہ چمکتا ہوا پیغام پڑھا تو وہاں پہ لکھا تھا نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم، اور اس نے بہت ہی حیرت سے اس ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل اس نے بھیجی تھی، اور سوچنے لگا کہ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم سیل کو میل کرنے کی۔ میل میں ایک ویب سائٹ پہ کسی ویڈیو کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی میں ایک مختصر سی شکایت بھی تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند روز قبل منعقد ہوئی تھی، اسی میں کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی تھی، اور وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر
بہت بھاری ہونے یا پھر نیٹ کی رفتار کم ہونے کے باعث وہ کھل نہیں سکی تھی۔ اور وہ سوچنے کا کہ خیر ویڈیو تو میں بعد میں بھی دیکھ لوں گا، ابھی تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا، اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد ہی دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ تھا۔ وہ پہلے شکایتی فارم بھیجتے جو FIR کے مترادف ہوتا، اور پھر ایک دفعہ بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اور اب یہ خاندانی لڑکیاں کدھر تھانے کے چہری کے چکر کاٹتی پھریں گی، اسی لیے اسے ہی اب کچھ کرنا تھا۔ اس سے لاکھ گلے شکووں کے باوجود بھی وہ اس کی مدد تو کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ لیا تھا۔ ممی سے حیا کا کوئی خاص رابطہ تو نہ تھا، بس ایک دفعہ فاطمہ مامی نے حیا کے موبائل سے کال کیا تھا تو نمبر بھی آ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا اور اس کا نمبر کسی کی CLI پہ نہیں تھا، صرف پرائیویٹ نمبر ہی لکھا آتا تھا۔ ہر آواز بدلنا تو کبھی بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، لیکن صرف آواز بدلنے میں غلطی کا یا پھر پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا۔ اسی لیے اس نے وائس چینجنگ ایپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ آٹومیٹکلی اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ اور جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز دھیمی تھی اور بہت ہی خوبصورت لیکن مدھم سی۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے کہ ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اور اس بات پہ تو وہ باقاعدہ سٹ پٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ اور شیحان نے بھی قدرے حیرت سے ریسیور کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی۔ شاید مسئلہ سنگین تھا اور اب اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو کھول رہا تھا اور جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا تو وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ اور جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے اور پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ آ گیا۔ اچھا، تو یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ ارے وہ تو مکمل طور پہ زنانہ فنکشن نہیں تھا کیا؟ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور DJ بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد تھے نا، تو کیا ان سے کوئی پردہ نہیں تھا؟ کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں؟ کیسے لوگ تھے یہ، اور کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استجاب، ایک دم وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا تھا اور بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا لیکن ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا جتنا اس واحیات ویڈیو کو دیکھ کر آیا تھا۔ اور پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بلکہ بس وہ دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے 2 مختلف انسان تھے، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ یعنی دریا کے 2 کنارے، اور اب تو وہ ممی کی خوشی کے لیے بھی اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام فون پہ کیوں بتایا،
بہرحال اس غلطی کو وہ کور کر لے گا. وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے. یہ بات کی بات تھی، ابھی مسئلہ تو اس کے اسکالرشپ کا تھا، اور جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو. اور ممی کا تو یہ بھی خیال تھا کہ وہ اگر آئے گی تو ان کے پاس ہی رہے گی، اور اس صورت میں تو اور بھی مسئلہ ہوگا. وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوکدا میں، اور اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، اور ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل بھی نہیں کرنا تھا اسے، تو پھر رازوں میں بھی شریک نہیں کرنا تھا اسے. وہ بس یہی بات بار بار سوچے جا رہا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم. بدگمانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ان کے ہاں کام کرنے کے 2 ہی طریقے بتائے جاتے تھے، بال واسطہ اور بلا واسطہ. بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اور اگر وہ ناکام ہو جاتا تھا تب بال واسطہ راستہ چنا جاتا تھا. اور فی الحال بھی تو وہ یہی کام کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے، اور اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی تو اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا پھر شاید وہ طلاق لینا چاہے تو اس صورت میں ممی ہرٹ ہو جائیں گی. ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے. اور یہاں پہ انٹری مارتے ہیں حماد صاحب. حماد انہی بزرگ شخص کے بیٹے ہیں جنہوں نے جہان کی مدد کی تھی آرمی میں آنے کے لیے اور پاکستان میں رہنے کے لیے. حماد اس کے آفیشل کام میں آج کل اس کی مدد کر رہا تھا، اور وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ وہ کام کر سکتا تھا. اور پھر اس نے حماد سے ہی مدد لینے کا سوچا. دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے پہ تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ تمہاری بیوی ترکی صرف پڑھنے ہی جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں، اور اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا، اور تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو جہان. ایسے اصل بات یہ ہے کہ تم اس کو وہاں اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، اور تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اس سے محبت نہ ہو جائے، یا تم اس سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ. اور اس صورت میں تو تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا. تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے، لیکن دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے وہ خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں. لیکن خیر، پھر بھی میں جو کر سکا میں وہ کروں گا. حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا، اور جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر واقعی برا لگا. بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا. وہ مووی میکر ہی تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا. اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس کو ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی. لیکن پھر بھی اگر نیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، اور کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی. ساری دنیا سے تو وہ نہیں نکلوا سکتا تھا.
بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا اور ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، لیکن ہاں اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا تھا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس تو ضرور آئے گی۔ اور پھر اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کی کار کے انتظار میں گزارنے تھے، اور وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا، اور اس کو امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے، اور وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے تو تھی بھی نہیں۔ اس سڑک پر تو نہیں مگر قریب میں ایک ذیلی سڑک پر وہ ایک ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی، اور جہان اور حماد کا کام تو آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو انہوں نے سوچا کہ وہ یہ دوسرا کام ہی نپٹا دیں۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا ہی تھی، بالخصوص سفر سے پہلے اگر خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس وقت بد دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور دے یا پھر صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پہ پلٹ جاتی ہے، اور اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی طیف العقیدہ لوگوں میں سے ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے، اور وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا اور اسے واپس جا کر رپورٹ بھی کرنی تھی، لیکن جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے پہ تیار نہیں تھی، اور اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کبھی کوئی احسان بھی کیا تھا۔ وہ تو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مسلسل اس کو ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم سے ریاکٹ کر دینے کی عادت، اور اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا وہ ہاتھ فریکچر کے بعد ابھی تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا، دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا، تو ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے روک تو نہیں سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی، اور اس رات وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکی کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، لیکن پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تو وہ یقیناً اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ اور پھر وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا، اور کافی گھنٹوں بعد اس نے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، اور اس کے انداز سے بھی یہ ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ اور پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہوگا، یا پھر شاید پھول چھپا دیے ہوں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ کل اپنے ابا کو بھی ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی، جو بھی تھا وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی ہی اسے لگتی تھی۔ اس نے اس سے ملنے کے لیے ایک جیلی سیف ہاؤس کا انتظام بھی کیا، یہ زیادہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے، سب انتظامات اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے
بلا کر بات کی جاتی ہے۔ اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر بھی غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے نا کہ فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو، اور وہ اس بارے میں شبہات کا بھی شکار ہو، اسے ڈاؤٹ ہو کہ ہو سکتا ہے یہی وہ میجر احمد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے دادا کا نام سن رکھا ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اب وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا، اور اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کر رہا ہے۔ اور وجہ بہت سادہ تھی، وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے، اور اسکرین چونکہ فروسٹریٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ بھی دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا، بلکہ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا، اور وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ اسے مل گئی تھی اب شیشے کے پیچھے بیٹھ کر بات کرنے کی، اور اس سے حیا کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک پوری تیاری کر رکھی تھی اب حیا سے ملنے کی۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی، اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو بھی کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہ تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح سے اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا کوئی رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں یہ رہے، یہ اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اور پھر حماد کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، لیکن ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا اور وہ سر چھٹک کر نظر انداز کر جاتا تھا۔ اور جب وہ میجر احمد کی اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا تھا، اور پھر اس نے اس میں ایک بہت ہی وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا تھا کہ اگر وہ ترکی چلی بھی گئی تب بھی یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی اسے ٹریس آؤٹ کرنے میں۔ اس کے بعد جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے، اور یہ سچ تھا۔ کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو تو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں ہوگی، یعنی کہ وہ 0.001% بھی رسک نہیں لے سکتا تھا، اور اس نے
سارے کمپیوٹر سے یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں. which I don't think so is possible in the real world. I mean, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خیر، بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے. جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو خود جہان بھی حیران رہ گیا تھا. وہ حیران تھا کہ پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، بلکہ ناقابل برداشت مناظر، اس کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر کوئی وجوہات اس کے پاس تھیں. وہ تو شاید محض اس کے قریب رہنے کا کوئی جواز تھا. اور وہ سوچنے لگا کہ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے. پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دو بہت ہی مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے. یہاں پہ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم. اس ملاقات میں اس نے شادی والی بات کیوں کہی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گی آنے والی ایپیسوڈ میں. لیکن یہاں پہ جو ایک بہت ہی کنفیوز سی سچویشن دکھائی جا رہی ہے، ایک کنفیوز سائڈ دکھائی جا رہی ہے جہان سکندر کی، کہ وہ خود بھی ایک انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے ڈر رہا ہے. ایک طرف تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اسے ایسا ثبوت ملے، جس سے ٹھوس ثبوت، جس کو وہ اپنی ماں کو دکھا کے بتا سکے کہ ہاں اس رشتے کو ختم کرنے کی یہ وجہ ہے میرے پاس. اور دوسری ہی طرف وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے ملنا چاہ رہا ہے، جہاں کہ ملنے کا کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، کوئی جواز بھی نہیں بنتا. تو کیا واقعی حماد ٹھیک کہتا ہے؟ وہ ان سوچوں کو کیسے نکالے گا اپنے دماغ سے؟ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، چاہے وہ اس کو بھلا نہیں پا رہا یا چاہے وہ اس کو ہمیشہ سے سوچتا جا رہا ہے، یہ بات تو طے تھی کہ وہ دونوں ایک ڈیفرنٹ کلچر میں پلے بڑے تھے، دونوں کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے انسان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی. تو کیا ہوگا اس کا انجام، جانتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں. کیسی لگ رہی ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو، اور کیسی لگ رہی ہیں اوور آل ایپیسوڈز؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولا کریں. ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.